یہود و نصارہ اور امت مسلمہ کی عمر کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ جیسا کہ سلسلہ نمبر 3 پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے صحیح بخاری کے حوالے سے کچھ روایتیں بیان کی ہیں، انہی کو سامنے رکھتے ہوئے امتوں کی عمر کے بارے میں احادیث پر ان الفاظ میں حاشیہ آرائی کی ہے، جو کہ صحیح بخاری کے حوالے سے جو دلیلیں دی گئی تھیں انہی کے حوالے سے یہ بات نکلتی ہے کہ امت مسلمہ کی عمر 1000 برس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اس کے مطابق عیسائیوں اور مسلمانوں کی عمر ملا کر یہودیوں کی عمر کے برابر بنتی ہے۔ اور اہل روایت کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک یہودیوں کی عمر 2000 برس سے زائد ہے اور نصارہ کی عمر اس وقت تک 600 برس بنتی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ حدیث میں ضمنی طور پر اس بات کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ دنیا کی عمر بالکل تھوڑی رہ گئی ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو روایات نقل کی ہیں اس حوالے سے اجمالی طور پر چند ایک باتیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ ہے کہ عیسائیوں اور مسلمانوں کی عمر کو اگر باہم ملایا جائے تو یہ عمر یہودیوں کی عمر کے برابر ہے، یعنی مسلمانوں کی عمر پلس عیسائیوں کی عمر برابر یہودیوں کی عمر بنتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عیسائیوں کی عمر 600 برس ہے۔ اس کی تائید میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ایک اثر روایت کیا ہے۔ ان کا قول ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 برس کا عرصہ ہے۔ تو اب تک جتنی ہم نے احادیث اور تشریحات بیان کی ہیں ان کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی عمر کی مدت جو ہے وہ مسلمانوں کی مدت اتنی بنتی ہے کہ یہودیوں کی عمر میں سے عیسائیوں کی عمر اگر مائنس کر دیں تو جتنی بچے گی وہ مسلمانوں کی عمر کی مدت بنتی ہے۔ چونکہ یہود و نصارہ کی مجموعی عمر 2000 برس سے زائد ہے اور نصارہ کی عمر 600 برس ہے، تو مائنس کرنے سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہودیوں کی عمر جو 2000 سال بنتی ہے اس 2000 سال میں سے 600 سال عیسائیوں کے اگر نکال دیے جائیں تو باقی پیچھے 1400 سال بنتے ہیں، جو کہ امت مسلمہ کی عمر بنتی ہے۔ جبکہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیحہ کے اندر اور اسی طرح صحیح جامع صغیر کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت میں ہے، مجھے امید ہے کہ میری امت اپنے رب کے سامنے اتنی عاجز نہیں ہوگی کہ وہ اسے آدھے دن کی مہلت دے دے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ آدھا دن کتنا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ 500 برس۔ اور یہ حدیث مسند احمد، ابو داؤد اور حاکم وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے، اور سلسلہ صحیحہ کے اندر بھی علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ اور جن احادیث کی روشنی میں یہ ایک اشارہ ملتا ہے کہ امت مسلمہ کی جو عمر ہے وہ 1000 سال سے بڑھ کر ہے۔ اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنے کتابچے الکشف فی بیان خروج المہدی میں کہا ہے، آثار سے پتہ چلتا ہے کہ اس امت کی عمر 1000 سال سے کچھ اوپر ہوگی، اور یہ جو بڑھوتری ہے یہ 500 برس سے قطعی طور پر زیادہ نہیں ہے۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جن احادیث کی روشنی کے اندر یہ بات نکلتی ہے کہ امت مسلمہ کی عمر 1000 سال سے بڑھ کر ہے، اور دوسرا جو بیان کیا جاتا ہے کہ جو بڑھوتری ہے یہ 500 برس ہے، تو ان دونوں کو اگر ملایا جائے تو یہ عمر تقریباً کو 1500 سال بنتی ہے امت مسلمہ کی، جو کہ اب پوری ہونے والی ہے۔ تو بہرحال علماء نے احادیث کی روشنی میں جو اب تک حساب لگایا ہے اس کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جو قرب قیامت کا دور ہے۔ یہ ان آخری فتنوں اور جنگوں کی تیاری کا مرحلہ ہے جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے پہلے ظہور پذیر ہونے والی ہیں۔